إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन, खालिक़ कायनात के हम्द सना और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलात और सलाम पढ़ने के बाद मैं अपने रब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारी ज़िंदगी में हमें ऐसा महीना और ऐसा मौका अता फ़रमाया जिसमें उसकी इबादत का, उसके क़ुर्ब हासिल करने का हमें चांस मिला। और ये दुनिया की ज़िंदगी का हर लम्हा इंसान के लिए चांस है। इस चांस को ज़ाय करना ये बड़ी बेअक़ली और बेवकूफ़ी की बात होती है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी का कोई भी लम्हा वापस नहीं लौटता।
یہ چانس جب مل جاتا ہے اس سے انسان فائدہ اٹھائے تو اٹھا لے، اور اگر وہ فائدہ اٹھانے سے محروم رہے تو زندگی بھر دوبارہ وہ موقع نہیں ملتا۔ اس لیے زندگی میں کسی بھی چانس کو ضائع کرنا اور اس کو ہاتھ سے جانے دینا یہ انسان کی کم عقلی اور بیوقوفی ہے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ جو اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بڑا مقام رکھتا ہے، جس میں اسلام کا اہم ترین فریضہ حج جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس کو ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بیت اللہ کی طرف پہنچ نہیں سکتے، حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے ابتدائی 10 دن بڑے فضیلت والے، اہمیت والے دن بنائے ہیں کہ ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو بڑا محبوب اور پسند ہے۔ اور خاص طور پر اس مہینے کے 10ویں دن جو جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، جس کو قربانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ قربانی اللہ کے ہاں انتہائی محبوب ترین عبادت ہے، اور بندے اپنے تھوڑے سے مال کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں پر معافی کا قلم پھروا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کے تکبیرات، اس کے عظمت کے کلمات یہ اپنے زبان سے ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بڑائی کو اپنے دل میں بٹھا دیتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ان اہم ترین اعمال کا اصل مقصد رکھنا چاہوں گا کہ حج، جس میں انسان لاکھوں روپے لگاتا ہے اور کئی ہزار کلومیٹر سفر وہ کر کے جاتا ہے، وہاں کی تھکاوٹیں، رش اور وہاں کی گرمی، وہاں کے مختلف قسم کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، اپنے گھر سے دور رہنا، کاروبار کو معطل کر دینا، یہ سارا کچھ آخر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وہ نمونہ ہیں جن کو دیکھ کر ہم نے قدم اٹھانا ہے۔ جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے وہاں ہم نے قدم رکھنا ہے، جہاں جانے سے آپ رکے ہیں وہاں جانے سے ہم رکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا ہے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور وہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کے سامنے کیا ہے جو ایک سمندر کا منظر پیش کرنے والی تعداد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے اور لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے، خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لوگو مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، شاید اس سال کے بعد میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، شاید یہ میری زندگی کا آخری سال ہو، لہذا آپ مجھ سے حج کے اعمال، حج کے طریقے سیکھ لو۔ لوگوں نے، صحابہ کرام نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، دین کے لیے اپنے حرص کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی باریکی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حرم کی طرف جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آپ میقات سے احرام باندھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں رات پڑاؤ ڈالا، کہاں آپ چلتے رہے، کہاں آپ نے بلند آواز سے تکبیر پڑھی، کہاں تک آپ تکبیر پڑھتے رہے اور اس کے بعد آپ نے تکبیر کہنا روک دیا، کہاں آپ سوار رہے، کہاں آپ پیدل چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے رہیں، اور نوٹ کر کے اپنے دلوں میں نہیں محفوظ کیا بلکہ اگلی نسلوں تک منتقل کیا۔ تو یہ جو حج ہے اس میں ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں۔
ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا حج کرنے کا مقصد معلوم نہیں ہوتا، حج کر کے آ جاتے ہیں، مال لگا لیتے ہیں، تھکاوٹ برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ میں حج کرنے کس لیے گیا تھا، میں نے حج کس مقصد کے لیے کیا۔ اسی طرح ہم قربانی کر کے، جانور ذبح کر کے، گوشت کھا کے، لوگوں کو کھلا کے، دوستوں کو کھلا کے، غریبوں مسکینوں کو دے کے، پتہ نہیں چلتا کہ ہماری قربانی کا مقصد کیا تھا۔ مسلمان کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا، اور خاص طور پر حج کے اعمال جس میں اپنے علاقے کا مروجہ لباس چھوڑ کے اگر کوئی کسی خاص ادارے سے تعلق رکھتا ہے، کسی ملک کا صدر ہے، کسی فورسز کا کوئی اہلکار ہے یا آفیسر ہے، وہ سب کے سب اپنا علاقائی لباس، اپنا ملازمت کا پیشہ ورانہ لباس، یونیفارم چھوڑ کے صرف ایک چادر جو کندھوں پر لیتے ہیں اور دوسری چادر جس کو دھوتی اور ازار کے شکل میں وہ پہن لیتے ہیں، یہ دو کپڑے پہن کر مرد حضرات وہ بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے سر ننگا، بال کاٹے بغیر، ناخن کاٹے بغیر، بے شک بڑھ گئے ہوں ناخن اور بال، لیکن کاٹنے کی اجازت نہیں۔ بڑے ہوئے ناخن، بڑے ہوئے بال، بکھرے ہوئے بال، اور سفید دو چادروں میں ملبوس، اور بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کیا یہ شور کرنا، اونچی آواز سے یہ تکبیرات پڑھنا یہ بے مقصد ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر سلا ہوا کپڑا پہننا منع، عطر لگانا منع، بال کاٹنا منع، ناخن کاٹنا منع، مرد کے لیے سر ڈانپنا منع، عورتوں کے لیے دستانے پہننا اور نقاب کرنا منع۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اصل مقصد اس میں یہ ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں حلال کھانا، حلال مشروب ہم چھوڑ دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا، اللہ نے کہا کہ نہ کھاؤ، نہ پیو۔ اسی طرح یہاں بھی جو منع ہے اللہ کی طرف سے وہ چھوڑ دینا، جس کو اختیار کرنا ہے اللہ نے کہا ہے وہ کر دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، عبادت۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے حج کے بارے میں پوچھا گیا کہ حج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العج والثج، چیخنا اور خون بہانا۔ چیخنے سے مراد تکبیرات اور تلبیہ، بلند آواز سے پڑھنا، اونچی آواز سے تکبیرات پڑھنا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا جبریل میرے پاس ابھی آئے تھے اور مجھے یہ پیغام دے کے گئے کہ اپنے ساتھیوں کو حکم دے کہ بلند آواز سے تکبیر پڑھتے رہیں، بلند آواز سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 62 سال کی عمر میں مدینہ سے مکہ کا 1 ہفتے کا سفر، اس زمانے میں پورے راستے میں تلبیہ اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر بلند کرنا، اللہ کا نام بلند کرنا اصل مقصد یہ ہے۔ اور زندگی میں ادا کی جانے والی ہر عبادت کا اصل مقصد وہ کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لینا، اللہ کی بڑائی کو عام کرنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو طواف ہے بیت اللہ کا، یہ 7 چکر کاٹنا صرف گھومنے کا نام طواف نہیں ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ پر دوڑنا، سعی کرنا، فرمایا انما جعل الطواف بالبیت وبالصفا والمروہ ورمی الجمار لإقامت ذکر اللہ تعالی۔ جو بیت اللہ کا طواف ہے، صفا اور مروہ کی سعی ہے اور کنکریاں مارنا ہے، یہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، موبائل نکال کے بیک گراؤنڈ میں خانہ کعبہ اور آگے میری تصویر، اور فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، دیگر
سوشل میڈیا کے پروگراموں پہ اپلوڈ کر کے لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین عبادت میں مصروف ہوں۔ یہ عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب کسی اور کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں، لبیک عمرۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں جس میں کوئی دکھلاوا اور کوئی لوگوں کو سنانا اور شہرت حاصل کرنا میرا مقصد نہیں۔ لیکن میرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب تک کسی سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ ہو، میں سمجھتا ہوں میرا حج قبول نہیں ہوگا، میرا عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ احرام کی حالت میں مجھے لوگ نہ دیکھے، گویا کہ میرا پیسہ ضائع ہو گیا، یہ میرا مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح کنکریاں مارنا، لوگ تو دوڑ رہے ہوتے ہیں صفا مروہ پر، لیکن صفا کے اوپر کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اپنی عاجزی اپنے رب کے سامنے پیش کر کے دعائیں کرنا، اور اسی طرح مروہ پر بھی۔ اور اس کے بعد جو رمی الجمار ہے، ہم تو اپنے غصے کا اظہار کرتے کہ جی شیطان نے مجھے بڑا بہکایا، بہت دھوکہ دیا، گمراہ کیا، اس کو میں پتھر ماروں۔ بڑے بڑے پتھر لوگ اٹھا کے مارتے ہیں، جوتے اٹھا کے مارتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس سے شیطان کے جسم کو نہ کوئی جوتا لگتا ہے نہ کوئی پتھر لگتا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ایک عمل ہے۔ طواف کرتے ہوئے بسم اللہ، اللہ اکبر، حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ دکم پھیل میں گھس جاتے ہیں۔ انسان کو اور بیت اللہ کے مہمان کو اذیت دیتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے، کمزوروں کو سائڈ پر دھکیلتے ہوئے پہنچ جاتا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پسینوں سے شرابور، اور جا کے بوسہ لے لیتے کہ میں نے بہت اہم کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ انی اراک قویا، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ طاقتور ہیں، بیت اللہ کا بوسہ لیتے ہوئے حجر اسود کا خیال رکھنا کہیں لوگوں کو اذیت نہ دے۔ اذیت دینا گناہ ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا مسنون اور سنت ہے۔ اور حجر اسود کا بوسہ لینے کا مقصد کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود ایک پتھر ہے جنت سے آیا ہوا، اس کا بوسہ لے رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تیرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان، اس سے مجھے کوئی نفع نہیں ہوتا نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا، آج میں بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ کیا مقصد ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام کے پیروی، آپ کی اتباع۔ ہمارے ہاں لوگ حجر اسود تو بہت مبارک پتھر ہے، یہاں مختلف جگہوں سے نکلے ہوئے پتھر، جی یہ لکی پتھر ہے، اس سے میری قسمت اچھی ہوگی، مجھے کام ملے گا، مجھے کمائی ملے گی۔ ان پتھروں پر یقین رکھے جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مشرک قوم کا طریقہ تھا، پتھروں میں خیر اور شر کا یقین رکھنا، ان کے اوپر اعتماد کرنا۔ آج ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز موجود ہے۔ آپ خوبصورتی کے لیے جو پتھر چاہے پہن لے، لیکن یہ نظریہ رکھنا کہ اس پتھر سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا، اس پتھر سے مجھے کوئی نقصان ہوگا، میری قسمت اچھی ہوگی، مجھے روزی اچھی ملے گی، میں شر سے بچوں گا، یہ شرکیہ نظریہ ہے۔ اور یہ نظریہ حجر اسود کے بارے میں رکھنا بھی جائز نہیں۔ کون کہتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، انی لأعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، مجھے پتہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نفع اور نقصان کا مالک نہیں، لیکن صرف تیرا بوسہ لینا کس لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، میں طواف کرتے ہوئے ان کو دیکھتا تھا، وہ صرف رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے، اپنا دائیں ہاتھ رکن یمانی، اور حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے۔ جب حتیم کے پاس یا رکن شامی کے پاس وہاں ہم پہنچتے تو میں ان کو کھینچتا تھا
کہ آپ اس کونے کو بھی چوم لیں، اس کا بھی بوسہ لے لیں جو حتیم کی طرف ہے یا رکن شامی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سیدھے چلتے تھے، میں ان کو کھینچتا تھا بوسہ لینے کے لیے، وہ آگے سیدھے چلتے تھے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ خانہ کعبہ کے اس کونے کو نہیں چومتے؟ کہا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں نے کہا میں نے کیا ہے۔ کہا آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی اور کونے کو چوما ہو یا ہاتھ لگایا ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو آپ کے لیے اللہ کے نبی کا طریقہ کافی نہیں؟ میں نے کہا کافی ہے۔ یہاں ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ حج کیا ہے۔ حج یہ ہمیں عبادت کا طریقہ سکھاتا ہے۔ عبادت اپنی مرضی سے کسی کام کو اچھا سمجھتے ہوئے کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، عام معاشرے میں اصول کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو کیا کیا جائے؟ نماز ادا کی جائے، نماز کو مؤخر نہ کیا جائے۔ نماز کا وقت داخل ہو گیا، اب آپ مزید انتظار نہیں کریں گے، آپ نماز ادا کریں گے۔ لیکن عرفات والے دن 9 ذی الحج کو جب آپ عرفات کے میدان میں دعا کرنے کے لیے کھڑے تھے، ظہر کو عصر سے ملا کے دونوں نمازیں اپنے ایک ساتھ پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد آپ دعا کے لیے فارغ ہوئے تھے، آپ سورج غروب ہونے تک وہاں دعا کرتے رہے، سورج غروب ہونے تک۔ اور جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورج غروب ہونے پر مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے یا کیا کرنا ہے؟ نہیں، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ آپ وہاں مغرب کی نماز پڑھیں گے، پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے یہ طریقہ غلط ہوگا۔ آپ نے مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی، وہاں سے کوچ کرنا ہے، مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اچھا مغرب کی نماز لیٹ ہو جائے گی، ہونے دو، یہ آپ کی نماز ہے یا اللہ کی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے یا آپ نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ جب اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے، آپ مزدلفہ پہنچے، بے شک وہ 11 بجے ہو، 12 بجے ہو، 8 بجے ہو، 10 بجے ہو، جس ٹائم بھی آپ مزدلفہ پہنچے، آپ نے پہلے مغرب پڑھنی ہے، پھر وہیں پر آپ نے عشاء پڑھنی ہے۔ یہ سنت ہے۔ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، کیوں نہیں پڑھی؟ طریقہ تو یہ ہے کہ ٹائم ہونے پر نماز پڑھی جائے، نہیں، طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے بتلایا وہ کیا جائے، اللہ کے نبی نے جو کر کے دکھایا وہ کیا جائے۔ یہ طریقہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ دین ہے۔ دین میرے ذہن کا بنا ہوا عمل، میرے خیال میں اچھا سمجھا جانے والا عمل، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو مجھے شریعت نے، اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی ایک نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے کیا ہے وہ کرنا، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا۔ یہاں بیت اللہ کے حجر اسود کو بوسہ لینا، اسی طرح رکن یمانی کو ہاتھ لگانا، یہ آپ نے کیا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ باقی رکن شامی اور حتیم کو یا مقام ابراہیم کو چومنا، اس کی جالیوں کو چومنا، آپ نے نہیں کیا، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ اس کو دین کہا جاتا ہے۔ جہاں آپ دوڑے تھے وہاں دوڑنا، مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ جانتا ہے۔ مجھے ہر چیز میں حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ کیا چکر ہے اس میں، ہم رات مزدلفہ میں کیوں رہتے، سیدھا جا کے مینا میں رہے، کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ ہم مغرب کی نماز وہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ یہ کنکریاں پہلے دن تینوں جمرات کو کنکریاں کیوں نہیں مارنا؟ 10 تاریخ کو تینوں جمرات جن کو ہم شیطان کہتے ہیں نا، تینوں شیطانوں کو ہم کنکریاں کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایک کو مارا ہے، پہلے دن آخری والے کو، جمرۃ العقبہ جو بیت اللہ کی طرف قریب ہے، پہلے کو چھوڑنا، دوسرے کو چھوڑنا، تیسرے کو مارنا ہے۔ کون سے دن؟ پہلے دن، عید والے دن، اور دوسرے، تیسرے، اور اگر چوتھے دن میں رک گئے تو یہ تینوں دنوں میں باقی تینوں کو مارنا ہے 7 کنکریاں، 21 کنکریاں ہو جائے گی روزانہ کی، اور وہاں ایک دن کے 7 کنکریاں۔ یہ کیوں؟ پہلے کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو شیطان ہے، اس کو مارے۔ بھائی یہ آپ کی مرضی پر دین نہیں بنا، اللہ کے نبی کا طریقہ دین ہے۔ تو حج سے جو ہمیں جو کچھ سمجھ آتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو بڑا مان لیں، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا لیں، اور قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے حج کے متعلق خاص طور پر جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، جب عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر الحرام جو مزدلفہ میں ہے وہاں پر اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے اس کا ذکر کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں تم بھی وہیں سے واپس آ جاؤ، یعنی صحابہ کرام جہاں سے واپس لوٹے تھے وہیں سے واپس لوٹ جاؤ، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب حج کے اعمال پورے کر بیٹھو، حج کے اعمال مکمل کر لو، فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے جاہلیت میں تم اپنے باپ دادا کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے تذکرے کرتے تھے کہ جی میرے باپ نے اتنے لوگوں کو قتل کیا تھا، یہ فلاں قبرستان جو ہے یہ میرے باپ کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، ان کے ہاتھ کے مرے ہوئے لوگ اس میں دفن ہے، یہ تعریفیں کرتے تھے۔ میرا باپ جو ہے وہ ایک ایک وقت میں ہزار ہزار لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، ایک ایک وقت میں ہزار ہزار اونٹ نہر کرتا تھا، یہ تعریفیں وہ لوگ کرتے تھے اپنے بڑوں کی جو ہے وہ خوبیاں بیان کرتے ہوئے، تعریفیں کرتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا باپ دادا کی جو تعریف کرتے ہو اس طرح اللہ کی تعریف کرو، او اشد ذکرا، بلکہ باپ دادا کی کیا تعریف ہوگی، اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کرو۔ تو اصل حج کے بعد حج کے اعمال سے فراغت پر کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ پہلے اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے سنی کہ انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ، اور یہاں پر بھی اللہ نے یہی فرمایا، اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنے ہوئے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد جگہ جگہ یعنی حج کے اعمال میں سے سب سے اہم ترین عمل اور سب سے اہم مقصد تمام اعمال کا وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر بلند کرنا، اللہ کا چرچا ہو جائے، اللہ کا چرچا، اس کے نام کا چرچا، اس کی بڑائی کا چرچا، لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے۔ اور حج کے لیے جاتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص مال سے کتنی محبت کرتا ہے، بسا اوقات مال کے اوپر جان دے دیتے ہیں، مال کے اوپر جان دے دیتے ہیں، لیکن حج کے لیے بڑی خوشی سے اپنا مال جمع کرواتے ہیں، 12 لاکھ 13 لاکھ، کرتے یا نہیں کرتے؟ قربانی کا جانور خریدتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کتنی قیمت ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، پیسے لگا لیتے ہیں۔ جانور مہنگے ہیں تو لوگوں نے قربانی چھوڑ دی کیا؟ نہیں، پیسہ لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ پیسہ کم ہے، نیچے ہے، معمولی ہے، چھوٹا ہے، اور رب وہ بڑا ہے۔ رب کی عظمت، رب کی بڑائی، اس کے مقابل میں پیسے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح وقت، کاروبار، رشتہ دار، جو کچھ ہے سب کچھ نیچے اور رب العالمین بڑا، یہ رب کی بڑائی ہے۔ تمام عبادات کا اصل مقصد اللہ اکبر، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، روزوں کے بعد بھی اللہ نے یہی فرمایا، قربانیوں کے بعد بھی اللہ نے یہی فرمایا۔ تو اپنی بڑائی ثابت کرنا، اپنا چرچا کروانا مقصد نہ ہو۔ قربانی ہم کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کا مقصد اپنا چرچا کرانا ہوتا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا چرچا ہو، اس کے نام کا چرچا ہو، اس کی بڑائی ہو، اس کی عظمت تسلیم کر لیں۔ ہم یہ مان لیں کہ میرا مال، میری جان، میرا وقت، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، میرا کاروبار، یہ سب کچھ اللہ کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف میری دنیا کی کوئی محبوب چیز، میں اپنے محبوب چیز کو قربان کروں گا اللہ کے حکم کے اوپر، اللہ کا حکم اپنے محبوب چیز پر قربان نہیں کروں گا۔ یہ ہے حج کا مقصد، یہ ہے قربانی کا مقصد، یہ ہے روزوں کا مقصد، یہ ہے نماز کا مقصد، یہ ہے عمرے کا مقصد، یہ ہے زکوٰۃ کا مقصد۔ تمام عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان رب کی بڑائی مان لے، رب کی بڑائی تسلیم کر لے، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے، دنیا کی ہر چیز کو اس کے سامنے چھوٹا جان لے۔ یہ ہے اصل تمام عبادات کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عبادات کا یہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عبادات ہم کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو ہمیں
عبادات کی ادائیگی میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہی ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، معافی فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حج ہو یا عمرہ ہو، رکوع ہو یا سجدہ ہو، وضو ہو یا غسل ہو، ان تمام اعمال میں اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے میں نے اسی طرح کرنا ہے۔ اس میں مجھے مزید حکمت تلاش کرنے، فلسفہ ڈھونڈنے، وجہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کرو۔ وضو میں اپنا چہرہ دھونا، بازو دھونا، سر پر مسح کرنا، پاؤں دھونا۔ اور اس کے لیے سبب کیا ہے؟ وضو کب فرض ہوگا؟ جب کوئی انسان قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، چھوٹا یا بڑا پیشاب، ہوا خارج ہو جائے، تو یہ ہے حاجت۔ اس حاجت کے بعد، وضو ٹوٹنے کے بعد نیند سے بیدار ہو کر اٹھے تو جو وضو کے نواقض ہیں، وضو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا ہے۔ اب ایک انسان اٹھ کے کہتا ہے کہ ہوا جہاں سے خارج ہوئی اس جگہ کو دھونا چاہیے، پیشاب جس جگہ سے خارج ہوا اس جگہ کو دھونا چاہیے، چہرہ دھونے کا کیا مقصد؟ ہاتھ دھونے میں کون سا فلسفہ ہے؟ ہاتھ پر نہ کوئی گندگی لگی ہے، چہرے پر نہ کوئی نجاست پڑی ہے، تو اس کو دھونے کا کیا مقصد؟ بات امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ جو لوگ عقل کی بنیاد پر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ پس پش ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے؟ ہمیں ہر چیز میں حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بندے ہیں، بندے پابند ہیں۔ آپ کسی کی قید میں ہیں، کسی کی غلامی میں ہیں، مالک نے آپ سے کہا یہ کام اس طرح کر دو، آپ پوچھیں یہ ایسا کیوں کروں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو حق بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ اصل اللہ نے کہا یہ کرو، بس اس کا کہنا ہمارا کرنا، اس کا حکم ہمارا عمل، یہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اور وہ جو ہمیں حکم دیتا ہے، اس کی مثال میں آسانی سے آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں کہ آپ کا کوئی بڑا معزز شخص، مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس ملازمت کرتے ہیں، آپ کا جو سیٹ ہے، آپ چھٹی پہ گاؤں جاتے ہیں، آپ سے ایک چھوٹا سا کام کہہ دیتا ہے، وہ کام آپ کے لیے تو بڑا ہوتا ہے، سیٹ کے لیے کوئی اتنا بڑا اہم کام نہیں ہوتا۔ مثال دیتا ہوں، آپ سے آپ کے سیٹ نے کہا کہ آپ اپنے گاؤں سے میرے لیے ساگ لے آؤ۔ اب ساگ لانا کون سی بڑی چیز ہے؟ ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ آپ کے گاؤں میں اگر آپ کی اپنی ملکیت میں زمین نہ بھی ہو، آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنے سیٹ کو راضی کروں، کسی طریقے سے وہاں سے ساگ لے کے چلا جاؤں۔ لانا اگر مشکل بھی ہو تب بھی آپ لائیں گے، اور سب سے پہلے آپ کو یہی یاد رہے گا کہ میں سیٹ کو بول دوں کہ میں آپ کے لیے آپ کی امانت لے کر آیا ہوں۔ اب اس سیٹ کو اس سے کیا ہوگا؟ وہ وہاں سے خرید بھی سکتا ہے، لیکن آپ کے اس عمل سے وہ خوش ہو جائے گا کہ آپ نے اس کا اتنا خیال رکھا۔ یہ اس وقت جب آپ کو اس سے محبت ہو۔ اسی طرح آپ کسی کمپنی کے مالک ہیں اور کوئی بڑا عہدیدار سرکاری، وہ آپ سے کوئی چھوٹا سا کام کہہ دے کہ یار یہ فلاں کام ہے، یہ کر دو، آپ اس کے کرنے میں بڑی خوشی محسوس کریں گے کہ اس نے مجھے کوئی کام بول دیا، اس لیے کہ اس سے آپ کا اس سے تعلق گہرا ہوگا۔ وہ اس کام کے لیے کسی اور کو بھی بول سکتا ہے، اور یہ ہمارے انسان چاہے وہ جتنے بھی بڑا افسر اور سیٹ بنے پھر بھی وہ محتاج ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے کہتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام وہ ہمیں کہہ دے اور ہم نہ کریں تو کیا اس کو کوئی ضرورت ہے؟ اس کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق کی کمی تو نہیں ہے۔ فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، پرندے ہیں، پانی ہے، اللہ پانی کو حکم دے یہ کام کرو، پانی ہم سے زیادہ کرے گا۔ ہواؤں کو اللہ حکم دے ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا وہ کام جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم پر چلنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی کام کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس سے ہمارا تعلق اس سے کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ اور جب بڑا اور جو محبت والا بھی ہو، جس سے آپ محبت بھی کرتے ہیں اور کوئی اس کو لالچ بھی نہ ہو آپ سے،
پھر بھی آپ کو وہ کسی کام کا کہہ دے، آپ کہیں گے یار یہ کام تو کرنا ہے، اس نے مجھے یہ کام بولا ہے اور اتنے احسانات اس کے میرے اوپر ہے، یہ کام نہ کروں تو بڑی ناشکری ہوگی۔ یہی مقصد سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کتنے احسانات کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو مال ہے یہ کس کا ہے؟ جو صحت ہے یہ کس نے دی ہے؟ مال ہو صحت نہ ہو تو کیا کریں گے؟ صحت ہو، تندرستی ہو، مال نہ ہو پھر بھی محتاج۔ ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور وہ ہمارا کسی معاملے میں محتاج نہیں۔ وہ اگر ہمیں کسی کام کا کہہ دے، ہمیں کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں کروں؟ نہیں، ہمیں تو سر جھکانا چاہیے کہ اللہ تو نے کہہ دیا لبیک لبیک وسعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے حکم کو مانتے ہوئے، میں خوشی محسوس کرتا ہوں، سعادت محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ ہے اصل تمام عبادت کا مقصد، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے ہم خوشی سے سر جھکائیں، اللہ کا حکم آئے ہم خوشی سے اس کی تعمیل کریں۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور حج کا اہم ترین مقصد توحید کا عقیدہ۔ مشرکین بھی حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ وہ توحید کا کلمہ کہتے تھے، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہتے تھے، لیکن ساتھ ایک اضافہ کرتے تھے، الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، کہتے تھے یا اللہ تیرے کوئی شریک نہیں مگر وہ ہے جو تیرے کنٹرول میں ہے، تیرے ہاتھ کے نیچے ہے، وہ تیرے شریک ہیں اور وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، تو ان کا مالک ہے۔ یعنی ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی فلان جو بزرگ ہے ٹھیک ہے، اس کو ہم اللہ کے برابر نہیں سمجھتے، وہ نیچے ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے بعد اس کے اختیارات ہیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو توحید، حج، قربانی، تمام عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ توحید کو اپنایا جائے، توحید میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک کی برائیوں سے، شرک کے عقیدے سے اور شرک کی گندگیوں سے محفوظ رکھے۔ توحید کا جو صاف ستھرا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے مالا مال رکھے۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بحفاظت ان کو اپنے گھروں تک واپس لوٹا دے، اور جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ جن کی استطاعت نہیں تھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر جزیل عطا فرمائے، ان کی نیتوں پر اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر دے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی طاقت اور استطاعت دے دے آئندہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قربانی اور حج اور دیگر اعمال کی استطاعت اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے، تمام مظلوم مسلمانوں کی رب العالمین مدد فرمائے، فلسطین غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی رب العالمین مدد کرے، اللہ رب العالمین ان کا حامی اور ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے لے اور ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لے اور ان پر اپنی لاٹھی برسا دے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ایسے ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔